اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو 100 کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے ہوتے ہوئے مسلمان نیک کہلانے کا حقدار نہ ہوگا۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کی فضیلت فرمان الہی ہے۔ اگر تم کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرو گے تو ہم تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیں گے اور تم کو باعزت مقام جنت میں داخل کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ تک، رمضان سے رمضان تک، یہ تمام اعمال صغیرہ گناہوں کو مٹاتے رہتے ہیں بشرطے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اب میں آپ کو 100 کبیرہ گناہوں کے بارے میں بتاؤں گا۔ نمبر 1، شرک باللہ۔ نمبر 2، ترک نماز۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کی خبر نہ دوں؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا اور نماز کو چھوڑ دینا۔ کفر اور بندے کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے والدین کی نافرمانی کرنا، پھر ناحق قتل کرنا، پھر جھوٹی گواہی دینا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں بڑے کبیرہ گناہوں کی خبر نہ دوں؟ وہ ہے شرک باللہ، والدین کی نافرمانی، جھوٹی گواہی اور کسی انسان کو قتل کر ڈالنا۔ اس کے بعد گناہ ہے والدین پر لعنت بھیجنا۔ بے شک کبیرہ گناہوں میں ایک بڑا گناہ اپنے والدین پر لعنت بھیجنا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، کوئی اپنے والدین پر کیسے لعنت بھیجتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ایک شخص کسی دوسرے کے باپ کو گالی دیتا ہے تو وہ جواب میں اس کے باپ کو گالی دیتا ہے اور اس کی ماں کو برا کہتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ نمبر 1، شرک۔ نمبر 2، جادو کرنا۔ نمبر 3، قتل کرنا۔ نمبر 4، سود کھانا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھا جانا۔ نمبر 6، میدان جہاد سے بھاگ جانا۔ نمبر 7، مومن اور معصوم عورتوں پر تہمت لگانا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے ایمان نہ لانا۔ جنت میں مومن کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے پڑوسی کو ایذا دینا۔ جس شخص کے پڑوسی اس کی برائیوں سے محفوظ نہ ہوں وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اس کے بعد ہے تکبر۔ جن کے دل میں ذرا برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کے بعد ہے چغل خوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت میں چغل خور نہیں جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک بدترین شخص وہ ہوگا جو 2 چہرے والا ہوگا، یعنی ایک جگہ ایک بات کرتا ہے تو دوسری لوگوں کے نزدیک بالکل وہی دوسری بات کرتا ہے، مطلب کہ وہ منافق ہے۔ منافق بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے خودکشی کرنے والا۔ جس شخص نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو قیامت کے دن وہ ہمیشہ جہنم میں زہر پیتا رہے گا۔ اس کے بعد ہے کبیرہ گناہ رشتوں کو توڑنے والا۔ جنت میں قطع رحمی کرنے والا داخل نہ ہوگا، یعنی رشتوں ناتوں کو توڑنے والا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے حرام رزق کھانا۔ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو حرام رزق سے نشو نما پاتا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے احسان جتلانے والا، ہمیشہ شراب نوشی کرنے والا، جادو پر یقین رکھنے والا، جادوگر، کاہن اور تقدیر کو جھٹلانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ قرض ادا نہ کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔
قرض خواہ جب فوت ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی نماز جنازہ نہ پڑھاتے تھے جب تک اس کا قرض ادا نہ کیا جاتا۔ اور شہید کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض کے سوا باقی تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے مردوں کی مشابہت والیاں اور بے غیرت مرد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ہی ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک والدین کا نافرمان، دوسرا مردوں کی مشابہت اختیار کرنے والی عورتیں، اور تیسرے بے غیرت مرد۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران، متکبر فقیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کی طرف نہ نظر رحمت سے دیکھے گا، نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا اور نہ ہی ان سے کلام فرمائے گا۔ نمبر 1 بوڑھا زانی، جھوٹا حکمران، تکبر کرنے والا فقیر۔ یہ تینوں افراد جنت میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ہے کبیرہ گناہ غیر مسلم کو قتل کرنا۔ جس شخص نے غیر مسلم کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، بے شک جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت تک جاتی ہے۔ ذمی سے غیر مسلم مراد ہے جو مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے اپنی رعایا کو دھوکہ دینے والا حکمران۔ کسی شخص کو اللہ تبارک و تعالی عوام کا نگران بنا دے اور اس کی موت کے وقت وہ اپنی عوام کو دھوکہ دیتا رہا تو اللہ تبارک و تعالی اس پر جنت حرام کر دیتا ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے بد اخلاقی۔ جنت میں متکبر اور بد اخلاق داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے عوام کو مارنے والا۔ عریاں عورتیں۔ جہنمیوں کی 2 ایسی اقسام ہیں جو میں نے اب تک دنیا میں نہیں دیکھی۔ ایک وہ لوگ جن کے پاس کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو بلا وجہ مارا کریں گے۔ دوسری وہ عورتیں جو لباس پہن کر بھی عریاں رہتی ہوں گی، لوگوں کو مائل کرنے والی، خود بھی مائل ہونے والی۔ ان کے سر کے ایسے بال ہوں گے جیسے اونٹنی کے کوہان۔ یہ جنت میں نہیں جائیں گی، اس کی خوشبو بھی نہ ملے گی، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک جاتی ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے پیشاب کے چھینٹے۔ 2 افراد کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور وہ کسی بڑے گناہ نہیں بلکہ ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہ تھا اور دوسرا بے حد چغل خور تھا، یعنی لوگوں میں ان گناہوں کو بڑا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے جھوٹی قسم، اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ بولنا منافق کی 3 نشانیوں میں سے ایک جھوٹ بولنا بھی ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ زنا کرنا فرمان الہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زنا کے قریب مت جاؤ، بے شک یہ برا راستہ اور فحش کام ہے۔ اسی طرح اس کے بعد ہے ہم جنس پرستی، فرمان الہی ہے۔ تم یہ بڑا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہ کیا۔ اس کے بعد ہے سود خوری، سود کھانے والے، کھلانے والے، سود کا حساب کتاب کرنے والا اور سود کا کاروبار میں گواہ، سب پر لعنت ہو، یہ سب برابر گناہ میں شریک ہیں۔ زکوٰۃ نہ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جو شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو اس شخص کا مال جہنم کا انگارہ ہوگا جس کے ذریعے اس کی پیشانی، منہ اور کمر کو داغا جائے گا، اور قیامت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے جھوٹا خواب بیان کرنا۔ جھوٹا خواب
جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا تو اس کو قیامت کے دن جو کے دانے 2 ٹکڑے کر کے جوڑنے کا حکم دیا جائے گا اور وہ اس کو کبھی بھی نہ جوڑ پائے گا، یعنی اس کو ایسے کام پر مجبور کیا جائے گا جو وہ نہیں کر سکتا، نتیجتاً وہ عذاب پائے گا۔ اس کے بعد ہے جاسوسی کرنا۔ جس شخص نے کسی قوم کی باتوں کو کان لگا کر سنا اور وہ قوم اس بات کو ناپسند کرتی ہو تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا، یعنی گرم سیسے کی دھات سے عذاب دیا جائے گا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے جانداروں کی تصویر کشی کرنا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مصوروں کو سخت عذاب دے گا، یعنی جانداروں کی تصاویر اور مجسمے بنانے والے۔ حلالہ کرنا اور کرانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حلالہ کرانے اور کروانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ کسی کا کھانا ضائع کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ کسی شخص کا کھانا ضائع کر دے اور وہ بھوکا ہو۔ اس کے بعد رشوت دینے اور لینے والے پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی ہے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے میت پر نوحہ کرنا۔ 2 چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو کفر ہیں، حسب و نسب میں طعنہ زنی کرنا اور میت پر نوحہ خوانی کرنا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے مسلمانوں سے خروج۔ جو شخص مسلمانوں کی اطاعت سے ایک بالشت بر زمین پر قبضہ کر گیا تو اس نے گویا اسلام کا طوق اپنے گلے سے اتار پھینکا، اور جس شخص نے جاہلیت کی دعوت دی تو وہ جہنم کا ایندھن بنے گا اگرچہ وہ نماز و روزہ رکھتا ہو۔ اس کے بعد جوا بازی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے نبی فرما دیجئے یہ آپ سے شراب اور جوا کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ارشاد فرما دیجئے کہ اس میں بڑا گناہ ہے مسلمان کو گالی دینا اور قتل کرنا۔ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔ نبی پر جھوٹ بولنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ گھڑا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چوری کرنا یہ بھی گناہ ہے۔ چوری اللہ کی لعنت اس چور پر جو انڈا چراتا ہے پھر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جاندار کو مارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت اس پر جو جاندار کو نشانہ بناتا ہے۔ اس کے بعد بدعتی کو پناہ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے بدعتی کو پناہ دینے والے پر۔ اس کے بعد غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا۔ اللہ کی لعنت ہے غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر۔ اس کے بعد گناہ ہے کسی غیر کو اپنا باپ یا مالک بنانا۔ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا باپ بنانے کا دعویٰ کیا اور کسی غلام نے اپنے مالک کو چھوڑ کر دوسرے کو مالک کہا تو اس پر اللہ تبارک و تعالی، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ چہرے کو داغنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک گدھے کے چہرے کو داغا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ جس نے گرم لوہے سے اس کو داغا ہے اس پر لعنت ہو۔ اس کے بعد زمین کی حد بندی۔ جس شخص نے زمین کی حد بندی کو بدل ڈالا یعنی ناجائز قبضہ کیا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے غیبت کرنا۔ فرمان الہی ہے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ شراب کے شراکت دار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کی وجہ سے 10 افراد پر لعنت فرمائی۔ شراب بنانے والے، بنوانے والا، پینے والا، اٹھانے والا، منگوانے والا، پلانے والا، بیچنے والا، کمائی کھانے والا، جس کے لیے خریدی جائے اور خریدنے والا، ان پر لعنت ہے۔ چہرے پر نقش و نگار کرنا۔ چہرے کی جلد کو گدنے اور نقش و نگار بنانے والیوں پر لعنت ہو۔
بال اکھیڑنا، چہرے کے بال اکھیڑنے اور حسن کے لیے دانتوں کے درمیان فاصلہ کرنے والیوں پر اللہ تبارک و تعالی کی لعنت ہو۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پانی سے انکار، جو شخص کسی مسافر کو پانی پلانے سے انکار کرے تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دردناک عذاب دے گا۔ اس کے بعد قسم کھانے والا تاجر، جھوٹی قسمیں کھانے والا تاجر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کے سخت عذاب میں گرفتار ہوگا اور اللہ اسے نظر رحمت سے بھی نہ دیکھے گا۔ اس کے بعد بیعت توڑنے والا، جو شخص بیعت دنیا داری کے لیے توڑے تو قیامت کے دن وہ بھی عذاب سے دوچار ہوگا۔ تہمت لٹکانا، تکبر کی بنا پر شلوار کو لٹکانا قیامت کے دن عذاب کا موجب ہوگا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے روزہ چھوڑنا، رخصت کے بغیر، مجبوری کے بغیر جان بوجھ کر روزہ چھوڑنا اتنا برا گناہ ہے کہ پھر ساری زندگی کے روزے کفارہ نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے راہ زنی کرنا، ڈاکہ مارنا۔ جس شخص نے ہمارے اوپر اسلحہ اٹھایا وہ ہم میں سے نہ ہوگا۔ ارکان اسلام کا ترک کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں: توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ رکھنا، یعنی ان میں سے اگر کسی ایک پر ایمان نہ لایا جائے اور طاقت کے باوجود عمل نہ کیا جائے تو مسلمان نہیں رہے گا۔ خیانت، ایک چادر کی خیانت کرنے والے کو میں نے جہنم میں دیکھا۔ غیر فطری تعلق یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ وہ شخص ملعون ہے جو اپنی بیوی سے غیر فطری طریقے سے جماع کرتا ہے۔ اس کے بعد ظلم کرنے سے ڈرو، بے شک دنیا میں ظلم کرنا قیامت کے دن اندھیرے کو بڑھاتا ہے، یعنی جتنا ظلم دنیا میں کرے گا روز قیامت اتنے اندھیرے میں رہے گا۔ اس کے بعد لوہے کے ساتھ اشارہ کرنا، کسی نے اپنے ساتھی کو لوہے کے ہتھیار سے اشارہ کیا تو فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے بیت اللہ میں زیادتی کرنا، حرم میں ظلم و زیادتی کرنا اللہ کے نزدیک بدترین گناہ ہے۔ اس کے بعد ملاوٹ کرنا، ریاکاری کرنا، ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ ریاکاری کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مشہور کر دے گا، یعنی اس کی رسوائی کی جائے گی۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے جادوگر کے پاس جانا، جو شخص جادوگر کے پاس جائے گا تو اللہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے والے کے پیٹ میں جہنم کی آگ ہوگی۔ ریشم اور سونا پہننا، سونے اور چاندی اور ریشم کے برتن استعمال کرنا مسلمان مردوں کے لیے ناجائز ہے۔ کافر دنیا میں اور مسلمان آخرت میں استعمال کریں گے۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو گالی دینا، آپ فرماتے ہیں کہ میرے اصحاب کو گالی مت دو۔ انصار صحابہ سے منافق بغض رکھتا ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا، نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر یہ جان لے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے تو وہ 40 سال تک کھڑا رہنا بہتر سمجھے۔ بگوڑا غلام، مالک سے فرار ہونے والا غلام کفر کرتا ہے حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ گمراہی کی دعوت، جو گمراہی کی دعوت دے تو عمل کرنے والوں کا گناہ بھی دائی پر ہوگا، مزید یہ کہ پیروکاروں کے گناہ میں کمی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے ہم بستری کے راز، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بدترین وہ میاں بیوی ہیں جو اپنی ازدواجی تعلقات کے راز کو ظاہر کریں۔ مدینہ میں بدعتی اور بدعتی کو پناہ دینا، مدینہ حرمت و عظمت والی جگہ ہے، جو شخص یہاں بدعت رائج کرے گا یا بدعتی کو پناہ دے گا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اس کے بعد ہے مسلمان کا ذمہ، کسی نے مسلمان کا دیا ہوا ذمہ یعنی معاہدہ توڑا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ، فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اللہ پر قسم کھانا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس شخص نے قسم کھائی کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا تو میں فلاں شخص کو نہیں بخشوں گا،
اور کسب والوں کو میں پکڑ لوں گا۔ جمعہ کی نماز چھوڑنا، لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور ان کو غافل بنا دے گا۔ اس کے بعد کبیرہ گناہ ہے عورتوں کا کثرت سے لعن طعن کرنا اور شوہر کی نافرمانی کرنا۔ اے عورتوں صدقہ کرو، بے شک میں نے اکثر اہل جہنم عورتوں کو دیکھا ہے۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تم کثرت سے لعن طعن کرتی ہو اور شوہروں کی نافرمانی کرتی ہو۔ اس کے بعد 100واں جو کبیرہ گناہ ہے شوہر کی ناراضگی۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کرے اور شوہر ناراضگی میں رات گزار دے تو اس پر فرشتوں کی لعنت صبح تک جاری رہتی ہے۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم یہ عیب اور گناہ ہم میں یہ پائے جاتے ہیں تو پھر ہمیں خود کو نیک اور شریف کہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک بنائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برائیوں سے محفوظ فرمائے، اسلام کا عاشق بنائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب۔